السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما حجت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلائے مولا بین الحرمین، جمعے کا روز، حجت خدا کے انتظار کا دن، حجت خدا کے نام کا دن۔ کربلائے مولا میں حجت خدا کی یاد امام حسین علیہ السلام کے اوپر اشکوں کے ساتھ۔ آئیے کربلائے مولا کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پر ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام، عرض عقیدت، اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید المسیحین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدات نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن قائد الغر المحجلین المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا قمر العشیرہ، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلائے مولا کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج 13 رمضان عظیم 1443 ہجری ہے، جمعے کا روز ہے اور 15 اپریل 2022 عیسوی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 840 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام سے اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ آپ کا جانا پہچانا میں میزبان، میرا پروگرام یہ کربلا ہے۔ آپ لوگ کربلائے مولا، وفاق اسلام، مرکز اسلام، محور اسلام، سبب بقائے اسلام یعنی کربلائے مولا سے دیکھ رہے ہیں، اور کربلائے مولا اپنی ذات کے اندر ایسی یگانگت و حقیقت رکھتی ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے کربلا کو جانتا ہے، کوئی دنیا کے کسی شہر کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، کربلا کو جانتا ہے کہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پر اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے جا کر اپنے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور اہل بیت علیہم السلام سے فرط جذبات کو ادا کرنے کا محل شمار کرتے ہیں۔ لہذا کربلائے مولا کی معرفی اور شناخت تمام عالم کے اندر ہے، اور جس طریقے سے معرفی حقیقی اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں کے دلوں کے اندر ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے، جس کے تحت چاہنے والے اہل بیت علیہم السلام کے کربلائے مولا میں آ کر اپنے حسن عقیدت کو اس انداز میں ادا کرتے ہیں کہ ہر خوشی پر خوش ہوتے ہیں اور ہر غم میں مغموم ہو جاتے ہیں، اور یہ اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ مباحثات اور محبت اور الفت ادا کرنے کا مقام ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں منقبت و نوحہ خاں فراز حسین صاحب گنداخہ پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ مولا علی علیہ السلام تو اسلام مدد۔ کربلائے مولا بین الحرمین رمضان عظیم کے دن ولایت اہل بیت علیہم السلام کے سبب سے ہی ہماری عبادتیں قبول ہوتی ہیں، اور مولا کی بارگاہ میں یقیناً آپ کے لیے توسل کی گھڑیاں آپ کے لیے فرحت آور ہیں۔ چاہوں گا مودت کا نذرانہ امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کیجیے اور اپنے فرط جذبات کا اظہار کیجیے اور مومنین کے قلوب کو منور تر فرمائیے گا۔ بسم اللہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو حسین ابن علی کا اللہ ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ تھوڑا سا اپنا مائک اپنے منہ سے تھوڑا سا دور کر لیجیے، ہوا کی آواز کے ساتھ آپ کی آواز تھوڑی مکس ہو رہی ہے، تھوڑا سا فاصلہ اضافی کر لیں، تھوڑا سا۔ جی 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 ابھی ٹھیک ہے؟ اب بہتر تر ہوا ہے۔ ابھی مولا حسین کی بارگاہ میں اور مولا غازی عباس کی بارگاہ میں نعت کے چند اشعار۔ بسم اللہ، عنایت فرمائیے گا۔ صدقہ میرے آقا کا ہے عام مدینے میں، صدقہ میرے آقا کا ہے عام مدینے میں، اور ناکامیاں ہوتی ہیں ناکام مدینے میں۔ توجہ فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اور پھر کیوں نہ وہیں جا کے ہم لوگ کہیں نعتیں، پھر کیوں نہ وہیں جا کے ہم لوگ کہیں نعتیں، سنتے ہیں کہ ہوتا ہے الہام مدینے میں، اور روزے کی زیارت کو میں حج میں بدل دوں گا، اور روزے کی زیارت کو میں حج میں بدل دوں گا، باندھوں گا عقیدت کا احرام مدینے میں، باندھوں گا
عقیدت کا احرام مدینے میں، اور اٹھوں تو نبی کہہ کر سو جاؤں علی کہہ کر، اٹھوں تو نبی کہہ کر سو جاؤں علی کہہ کر، آغاز نجف میں ہو، آغاز نجف میں ہو، انجام مدینے میں، آغاز نجف میں ہو، انجام مدینے میں۔ شکریہ۔ تم ایک دیتی نا ضمانت جو اولاد پیمبر کی، دیتی نا ضمانت جو اولاد پیمبر کی، قیدی کی طرح رہتا اسلام، اسلام مدینے میں، قیدی کی طرح رہتا اسلام مدینے میں۔ آخری شعر نعت کا۔ بسم اللہ۔ اور جبریل اگر اپنے پر دے دے مجھے محشر، مقطع سماعتوں کی نظر کی۔ بسم اللہ۔ جبریل اگر اپنے پر دے دے مجھے محشر، جبریل اگر اپنے پر دے دے مجھے محشر، ہر صبح نجف میں ہو، ہر شام مدینے میں، ہر صبح نجف میں ہو، ہر شام مدینے میں۔ بنتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ مولا حسین کی شان میں بس 2-3 شعر۔ جی بسم اللہ، عنایت فرمائیے گا۔ جن کے دلوں میں ہے بسی الفت حسین کی، واہ واہ، جن کے دلوں میں ہے بسی الفت حسین کی، ان کے نصیب میں لکھی ہے جنت حسین کی، کوئی حر بنا کسی کو دیے 7 لال بھی، مشہور ہے 2 جہان میں سخاوت حسین کی، مشہور ہے 2 جہان میں سخاوت حسین کی۔ توجہ فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ نانا کے دوش پر وہ کبھی پشت پر سوار، امت نہیں سمجھ سکی عظمت حسین کی، امت نہیں سمجھ سکی عظمت حسین کی، ہر ایک نبی کو اپنی عبادت بھی کم لگی، دیکھی جو کربلا میں دیکھی
جو کربلا میں عبادت حسین واہ 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 کی، واہ 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 دیکھی واہ جو واہ واہ کربلا میں عبادت حسین کی۔ واہ 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 اللہم صلی صلی علی اللہ محمد محمد و آل وآل محمد۔ محمد وعجل فرجہ۔ بس دو شیر مولانا غازی عباس کی شان، جی پورا کلام پڑھیے، بسم اللہ کیجیے گا۔ بس دو شیر ابھی۔ عنایت ہو عنایت ہو۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، واہ واہ جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں۔ واہ واہ وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب ذریعہ کو، واہ وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو، واہ واہ ہے جس کی پیاس ہے جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے ہیں۔ واہ 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 جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، واہ جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، توجہ، بسم جسے اللہ زہرا کہے بیٹا اسے عباس کہتے ہیں۔ واہ 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 جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر، واہ واہ علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں۔ واہ 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 اللہم صلی صلی اللہ اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولا نادعہم اجمعین۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں۔ یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جس خلوص، جس محبت، جس شوق ولا کے ساتھ آپ شرکت فرماتے ہیں۔ آپ کا یقیناً شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ ہمیں اس خلوص میں، اس مودت کے جوش میں شریک فرماتے ہیں۔ خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ یہ ذکر، یہ عشق اہل بیت علیہم السلام، یہ جوش ولا آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت و نوحہ خاں جناب فراز حسین صاحب گنداخہ بلوچستان پاکستان سے۔ خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں، اور یہ ذکر اہل بیت علیہم السلام کا نور آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ جمعے کا دن ہے، روح پیکر کے انتظار میں ہے، روح پیکر کے انتظار میں ہے، آنکھ منظر کے انتظار میں ہے، اونٹنی کو تلاش ہے گھر کی، گھر پیمبر کے انتظار میں ہے، شاخ زیتون سر اٹھائے ہوئے بس کبوتر کے انتظار میں ہے، ایک تصویر ایک پتھر میں ایک ٹھوکر کے انتظار میں ہے، یہ جو ایک اور کربلا ہے بپا کیا 72 کے انتظار میں ہے، ابر نیساں برس بھی جا اب کے سیپ گوہر کے انتظار میں ہے، چیختی زندگی رضا عباس ایک راہبر کے انتظار میں ہے، ایک راہبر کے انتظار میں ہے۔ حجت خدا کا دن یقیناً ہمارے لیے بہت ہی عزت اور وقار کا دن ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں بھی اسے عزت حاصل ہے، اور جن چند دنوں کو اللہ نے عید قرار دیا ہے ان میں سے ایک دن عید کا جمعے کا دن بھی قرار دیا ہے، کیونکہ یہی وہ دن ہے جس دن
अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के चाहने वालों ने अलस के दिन विलायत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का इकरार किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अनोहा खां व मनकबत खां खुर्रम और वसीम जैदी साहब मुजफ्फरनगर इंडिया से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली मदद, या अली मदद, खैरियत से हैं हुजूर आप? करम है, आपका ये दुआएं हैं, मौला का एहसान है जनाब अली, मौला आपको सलामत और रखे। तमाम सुनने वालों को जो है मुबारक बहुत बहुत, और आने वाली जो विलादत है इमाम हसन की वो भी मुबारक। खैर मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो, और ये मुबारक दिन करबलाई मोहल्ला में आकर बनाना नसीब हो आपको, और बैनुल हरमैन में आपकी आवाज़ गूंज रही है। इलाही आमीन। और मौला की बारगाह में आप तवस्सुल की करबला में घड़ियां मौजूद हैं, इसलिए हमने जो है इंतखाब कर लिया है अपने मतले का बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह इमाम हुसैन के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, इनायत फरमाइएगा। ये साहब का नया कलाम है, हम दोनों पढ़ देते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। है में का अंधेरा एक तरह, वाह, ईमान का उजाला एक तरफ, में का अंधेरा एक तरह, ईमान का उजाला एक तरफ, में का अंधेरा एक तरफ, ईमान का उजाला एक तरफ है, मौत का खतरा एक तरफ, अंसार का जज्बा एक तरफ है, मौत का खतरा एक तरफ, अंसार का जज्बा एक तरफ। यहाँ से शेर हाजिर खिदमत। बिस्मिल्लाह। इनकार की तेग से काट के सर, फिर सजदे शुक्र में सर रख कर, इनकार की तेग से काट के सर, फिर सजदे शुक्र में सर रख कर, इनकार की तेग से काट के सर, फिर सजदे शुक्र में सर रख कर, सर वरने उठा कर फेंक दिया बैत का जनाजा एक तरफ, सर वरने उठा कर फेंक दिया बैत का जनाजा एक तरफ, एक आँख से निकले पतरे को कुलजुम भी सलामी देने लगे, के आँख से निकले पतरे को कुलजुम भी सलामी देने लगे, रख दूं जो समंदर एक तरफ, और अश्क अज़ा का एक तरफ, रख दूं जो समंदर एक तरफ,
اور اشک کا ایک اور یہاں سے بالخصوص توجہ تمام سامعین کی طرف اب تم ہی بتاؤ کون ہنسا اور کون ہے رویا مقتل میں، اب تم ہی بتاؤ کون ہنسا اور کون ہے رویا مقتل میں، اب تم ہی بتاؤ کون ہنسا اور کون ہے رویا مقتل میں ہے لاکھوں کا لشکر ایک طرف شبیر کا بچہ ایک طرف ہے لاکھوں کا لشکر ایک طرف شبیر کا بچہ ایک طرف، اور کیا شان ہے ماتم تاروں کی محشر میں ہوئے ہیں یوں سیراب، کیا شان ہے ماتم تاروں کی محشر میں ہوئے ہیں یوں سیراب، کیا شان ہے ماتم داروں کی محشر میں ہوئے ہیں یوں سیراب، داؤد نبی ہے ایک طرف سقائے سکینہ نبی ہے ایک طرف سقائے سکینہ، کیا شان ہے ماتم داروں کی محشر میں ہوئے ہیں یوں سیراب، داؤد نبی ہے ایک طرف سقائے سکینہ ایک طرف، اور شعر پہ بالخصوص توجہ بسم اللہ، ایک طرف ارے میزان میں کر رہا جائے دونوں ہی برابر نکلیں گے، میزان میں کر رکھا جائے دونوں ہی برابر نکلیں گے، میزان میں گر رکھا جائے دونوں ہی برابر نکلیں گے، عباس کا حملہ ایک طرف بشیر کا حسینہ کمال، واہ 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 واہ، میزان میں گر رکھا جائے دونوں ہی برابر نکلیں گے، عباس کا حملہ ایک طرف بشیر کا حسینہ ایک طرف، دونوں ہی عبادت اعلیٰ ہیں، ثقلین پہ دونوں بھاری ہیں، دونوں ہی عبادت
عبادت اعلیٰ ہے، ثقلین پہ دونوں بھاری ہے، دونوں ہی عبادت اعلیٰ ہے، ثقلین پہ دونوں بھاری ہے، ضربت حیدر ایک طرف، شبیر کا سجدہ ایک کمال، واہ 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 واہ، جیو، واہ 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 واہ، ضربت حیدر دونوں ہی عبادت اعلیٰ ہے، ثقلین پہ دونوں بھاری ہے، ضربت حیدر ایک طرف، شبیر کا سجدہ ایک طرف، ارے دونوں میں پھر شعر حاضر خدمت، بسم اللہ، دونوں میں کسی کو بھی چھوڑیں واہ ممکن ہی نہیں ایمان بچے، دونوں میں کسی کو بھی چھوڑیں واہ، ممکن ہی نہیں ایمان بچے، دونوں میں کسی کو بھی چھوڑے ممکن ہی نہیں ایمان بچے ہیں، خانہ کعبہ ایک طرف، شبیر کا روضہ واہ 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 واہ، کمال ہے، واہ 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 واہ، کعبہ ایک طرف، شبیر کا روضہ ایک، اور آخر میں حاضر خدمت شاید ایک طرف، ارے دونوں کے سہارے جاؤں گا، واہ شبیر کی خدمت میں خرم، دونوں کے سہارے جاؤں گا، شبیر کی خدمت میں خرم، دونوں کے سہارے جاؤں گا، شبیر کی خدمت میں خرم، رمضان کا روزہ ایک طرف، عاشور کا فاقہ اللہ اللہ، واہ واہ واہ، کا روزہ ایک طرف، عاشور کا فاقہ ایک طرف، واہ 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 واہ، جی بسم اللہ، شکریہ۔ آپ کے پاس 7 منٹ ہیں، اگر کچھ اور عنایت فرمانا چاہیں تو اچھا بسم اللہ، چلیے اور ایک کلام پڑھ دیتے ہیں، عنایت ہو، جی یہ کیونکہ ابھی جو ہے ولادت ہے پرسوں جی جی امام کی، بسم اللہ، تو مولا قاسم کے لیے پڑھ دیتے ہیں ایک مطلب، عنایت ہو، بسم اللہ، جی ام فروا کا دل ربا قاسم، واہ ام فروا کا دل ربا قاسم، واہ، ام فروا کا دل ربا قاسم، ام فروا
کا دل ربا قاسم، پروا کا دل ربا قاسم، پروا کا دل ربا قاسم، اپنے بابا کا آئینہ قاسم، پروا کا دل ربا قاسم، پروا کا دل ربا قاسم، صاحب فتح کا پوتا ہے، صاحب فتح کا پوتا ہے، صاحب فتح کا پوتا ہے، کر دے ظالم کو تو فنا قاسم، پروا کا دل ربا قاسم، پروا کا دل ربا قاسم، تیرے حملے کا خوف ایسا ہے، تیرے حملے کا خوف ایسا ہے، تیرے حملے کا خوف ایسا ہے، تجھ سے ڈرتی ہے خود قضا قاسم، کا دل ربا قاسم، پروا کا دل ربا قاسم۔ اور اس شعر پہ بالخصوص توجہ تمام سامعین سے اور تمام علماء اکرام سے، ساری دنیا کا تو ہی حاکم ہے، 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 تیری دادی ہے فاطمہ قاسم، پروا کا دل ربا قاسم، پروا کا دل ربا قاسم، تو بھی عباس کا بھتیجا ہے، 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 پاٹ کر رکھی بیمار کا قاسم، پروا کا دل ربا قاسم، پروا کا دل ربا۔ آخری شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے سے، دیکھ کر وار تیرا مقتل میں، 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 مسکراتے ہیں مرتضی قاسم، واہ 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 واہ، دل ربا قاسم، پروا کا دل ربا قاسم۔ واہ 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 واہ، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔
اور یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، یہ جوش ولا، یہ فرط جذبات، یہ عشق، یہ جوش محبت اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمیشہ ہدیہ کرتے رہیں۔ دعا گو ہوں سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، سدا آباد رہیں آپ کی نسلیں، ذکر و معرفت و عشق اہل بیت علیہ السلام سے سدا سلامت رہیں، اور دعا گو رہوں گا ہمیشہ، جب جب موقع ملے گا آپ کو دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت علیہ السلام و نوحہ و منقبت خان خرم اور وسیم زیدی صاحب مظفر نگر انڈیا سے۔ خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ کل 14 رمضان عظیم ہوگی، اور 14 رمضان عظیم کو جناب مختار ثقفی کا یوم شہادت ہے۔ انشاءاللہ یہی مناسبت رہے گی۔ خداوند متعال آپ سب کو اہل بیت علیہ السلام کے حق میں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت علیہ السلام سے ولا رکھنے والوں کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اہل بیت علیہ السلام پر فدا کاری کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ خداوند متعال ہم سب کو بھی جناب مختار ثقفی کی طرح اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت میں رہتے ہوئے اہل بیت علیہ السلام کے دشمنان سے بدلہ لینے والوں میں حجت خدا کے ہم رکاب جہاد کا شرف عطا فرمائے، اور ہم سب حجت خدا کے منتظرین میں ہو جائیں۔ شب جمعہ گزر گئی، جمعے کی شام لگ رہی ہے۔ یہ دونوں ہی دن امام زمان علیہ السلام کے قرب کے طریقے تلاش کرنے کے دن ہیں۔ ان میں درود پڑھا جاتا ہے، حجت خدا کی ظہور کی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اور جمعے کا آخری وقت جو ہوتا ہے اس میں دعائیں صبا سب پڑھنی چاہیے، جو کہ امام زمان علیہ السلام کے نائب سے روایت ہے۔ لہٰذا اس دعا کا پڑھنا بھی آج کے قبل از مغرب بہت ثواب کا حامل ہے۔ ویسے ہی 3 دن جو یہ آخری ہیں 13، 14، 15 کے، ان کے اندر اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آپ لوگ دعائے مجیر کو پڑھیں گے، جو کہ گناہوں میں تخفیف اور اس کو بخشش کرانے کا سبب ہے۔ لہٰذا ان 3 دن میں دعائے مجیر کو ضرور پڑھیے گا، تاکہ آپ لوگ بھی اہل بیت علیہ السلام کی محافظت کے اندر اور اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے کے سبب سے اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر یقیناً توسل بھی کر رہے ہیں، دعائیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، استغفار بھی کر رہے ہیں، مرحومین کے اصال کے لیے بھی آپ اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، جس کا سبب یہی ہے کہ آپ لوگ ان ایام کے اندر اہل بیت علیہ السلام کی قرب کو تلاش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، شب جمعہ لگ چکی ہے، یعنی ہفتے کی شام لگ رہی ہے، اور آنے والی جمعرات جو ہوگی وہ امام امیر المومنین علیہ السلام کا یوم ضربت ہوگا، 19 رمضان عظیم ہوگی۔ لہذا آپ لوگ بھی اس کے لیے تیار رہیں گے کہ مولا کے ایام عزا کو بھی اچھی طریقے سے منائیں گے۔ اور آخری وقت چل رہا ہے، آخری وقت کے اندر پیارے یاد آتے ہیں، ہر کسی کو پیارے ہی یاد آتے ہیں۔ آخری وقت کے اندر اپنے گزشتہ اعمال یاد آتے ہیں اور گزشتہ دن یاد آتے ہیں۔ لہذا جھوٹی قسم کھانا ایک تو گناہ کا سبب ہے، اور دوسرا یہ کہ جو واجبات کو ترک کرنے کی قسم ہے وہ بھی حرام ہے۔ اول تو کھانی نہیں چاہیے، اور اگر کوئی یہ قسم کھا لیتا ہے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ مثلا کوئی کہتا ہے اللہ کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد والی بات کر رہا ہوں، ورنہ روزے کی حالت کے اندر تو بات کوئی کہے کہ مثلا اللہ کی قسم میں روزہ کبھی بھی نہیں رکھوں گا، اللہ کی قسم کبھی بھی نماز نہیں پڑھوں گا، تو یہ قسم اول تو کھانا حرام تھا۔ دوسرا اگر یہ قسم کھا لی ہے تو اس قسم کا کوئی اثر نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ قسم کھا لی ہے تو روزہ رکھنا نہیں ہے، نماز نہیں پڑھنی، اس اثر کا کوئی معنی نہیں ہے، لہذا یہ قسم ہی غلط ہے۔ اسی طریقے سے واجبات کو ادا کرنے کے نہ کرنے کی قسم اور حرام کام کو کرنے کی قسم، یہ دونوں غلط قسمیں ہیں اور ان کا اثر کوئی بھی نہیں ہے۔ آئیں مل کر دعا مانگیں، اللہم عجل ولیک الفرج۔ Say